جس عذاب کا ذکر اللہ نے سورہ انعام میں کیا، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، ان سے کہہ دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہیں لڑا کر دکھا دے کہ آپس کی لڑائی کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپس کی لڑائیوں کا مزہ آج ہم چکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود اختلاف کیا، اور اختلاف کب کیا؟ من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، علم کلی آ جانے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہی بات اللہ نے سورہ نساء کی اس آیت میں فرمائی جو میں پڑھ رہا تھا کہ جس نے مخالفت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کہ تمام ہدایت کا رستہ واضح ہو چکا تھا، وہ تمام آیات اور احادیث کو پڑھ چکا تھا، سمجھ چکا تھا، پھر بھی اس نے مخالفت کی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر اپنا رستہ خود بنایا اس نے۔ ایمان والوں کا رستہ کیا ہے؟ اتحاد کا رستہ ہے، لڑائی جھگڑے کا رستہ ایمان والوں کا رستہ نہیں ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو جانے دیں گے جہاں جاتا ہے، جاؤ، نہیں روکیں گے۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، جانے دیتا ہے جہاں پر جانا چاہتا ہے بندہ، لیکن بالآخر جب اللہ پکڑتا ہے وَنُصْلِهِ جہنم، تو اتنی سخت گرفت کرتا ہے کہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ذات مسیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو لہذا مخالفت کرنے کا انجام، فرقہ بندی کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی رسوائی الگ ہے جو آج یہ امت دیکھ رہی ہے۔ اس رسوائی سے نکلنے کا اور دنیا میں عزت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ آپ کو جماعت المسلمین بتا رہی ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ کیوں کہ یہ فرقے خود اس عذاب میں گرفتار ہیں، یہ کیا آپ کو بتائیں گے؟ صحیح مسلم کتاب الفضائل کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے، جو کتاب یہ سامنے رکھی ہے اس وقت میرے، جو آپ کے گھروں میں رکھا ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اور کیسی بلندی عطا فرمائی اللہ نے؟ کہ ہم دنیا پر حکومت کر رہے تھے، کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا اس دنیا کا جہاں پر اسلام کا جھنڈا نہ لہرایا ہو۔ کیوں؟ اس کتاب پر عمل کیا، ایک بن کر چلے، محبت کی آپس میں، اور اس اتفاق اور اتحاد کی برکت اور قرآن و سنت پر عمل کی وجہ سے اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آج تک لوگ یہ کہتے ہیں جو دین اسلام کے مخالف ہیں کہ اگر ایک اور عمر بن خطاب آ گیا تو دنیا کا نقشہ پھر بدل جائے۔ لیکن عمر بن خطاب آئے کیسے؟ وہ امت تو مر چکی ہے، وہ دل تو مردہ ہو چکے ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا، لیکن آج آپ کے دلوں کو اس قرآن مجید کی آیات کی ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو زندہ کیجئے، اس سنہری دور کو واپس لانے کی کوشش کیجئے۔ یقیناً ہم وہ شخص آج نہیں پیدا کر سکتے جو عمر بن خطاب کی شخصیت کا حامل ہو، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ سب مل کر کوشش کریں کم از کم، کیونکہ جب اللہ رب العزت اس دور میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہے تو آج بھی کرے گا، لیکن ہم کوتاہی کا شکار ہیں۔ تو اسی کتاب کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا، وہ یضع بہ آخرین، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ بہت سی قوموں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور کر دیا اللہ نے برباد۔ آج اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ حال ہے اس امت کا کہ جھولی پھیلانی پڑتی ہے غیروں کے سامنے۔ وہ لوگ، وہ یہود جن کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، ان یہود و نصارہ کو کبھی سلام میں پہل نہ کرنا، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اور اگر تمہیں یہ یہود و نصارہ کسی رستے پر چلتے ہوئے نظر آئے
اور تم بھی اس رستے پر چل رہے ہو تو ان یہود و نصارہ کو تنگ رستے پر چلنے پر مجبور کرنا ان کا یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ ماتحت رہ کر زندگی گزاریں، زندہ رہنے کے لیے ان کو ہمیں جزیہ دینا پڑے، لیکن آج ہم ان کو جزیہ دے رہے ہیں، کہنے کو نہیں لیکن بہرحال جزیہ ہی ہے کہ ہم ان سے بھیک مانگ کر زندہ ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری بنو، لیکن آج یہ یہود و نصارہ کے بھکاری ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے بھکاری بن گئے، وہ عزت کھو گئی، وہ عزت کہیں چلی گئی، اور آج ہم غیروں کے ہاتھوں پس رہے ہیں اور مغلوب ہیں ہر لحاظ۔ اس سنہری دور کو واپس لانے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ وفا کیجیے، اور یہ وفا کا طریقہ آپ کو جماعت المسلمین سکھائے گی، کیونکہ باقی سب بے وفا ہیں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل تماشا کیا ہے۔ یہ کھیل تماشا کیا ہے ہمارے کتابچوں سے آپ کو ثابت کیا جائے گا، کسی صاحب کو پڑھنا ہو تو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال علم آ جانے کے بعد فرقہ بندی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے، اور آج یہ امت علم آ جانے کے بعد ہی فرقہ بندی میں ملوث ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو داؤد کتاب السنہ کی صحیح حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی ملتی ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار ہو جاؤ، اہل کتاب نے اپنی ملت میں 72 فرقے بنائے تھے، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ، اور یہ امت سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 73 فرقے بنائیں گے، 72 فِي النَّارِ، ان میں سے 72 دوزخ میں جائیں گے، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک جنت میں جائے گا، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور وہ الجماعت، وہ الجماعت ہے کن لوگوں کی؟ اہل سنت والجماعت۔ یہ نام قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملا، اہل حدیث نام قرآن و سنت میں کہیں نظر نہیں آیا، لیکن لنگڑی لولی دلیلیں بنا کر آج تک اپنے فرقہ وارانہ نام پر جمے ہوئے۔ مسلم نام سے اتنی چڑ ہے کہ مسلم نام ان کی زبانوں سے نکلتا ہی نہیں ہے، مسلمان نکلتا ہے۔ آیت پڑھیں گے قرآن مجید کی، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج کی آخری آیت کا حصہ ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے تمام کتابوں میں، تو کہتے ہیں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلم نام سے تو ان کی جان جاتی ہے، کیوں؟ ان کو معلوم ہے اگر مسلم نام پر یہ آ گئے تو ہمارے فرقہ وارانہ نام سب ختم ہو جائیں گے۔ کتنی بری بات ہے یہ ایمان کی نشانی نہیں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اور تمہیں اس نام سے چڑ ہے، اور تمہارے بزرگوں نے تمہارا کچھ اور نام رکھ دیا اور وہ نام تم سے چھوڑا نہیں جاتا۔ اس نام کی محبت دل میں اتنی جا گزری ہے کہ اس نام کے خلاف سننا گوارا نہیں، لیکن اللہ کا رکھا ہوا نام برداشت نہیں ہوگا، اور اس پر مثالیں دیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ ان اعتراضات کے جوابات کچھ آپ سنیں گے انشاءاللہ جو جماعت المسلمین پر کیے جاتے ہیں، اور جن پر فرقہ وارانہ علماء آیات اور احادیث کی تعویل کر کے اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین کے پاس دلائل نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو وار وہ کرتے ہیں وہ مسلم نام پر، اور کیا کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین کہتی ہے کہ تمہارا نام صرف مسلم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف مسلم نہیں ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں اللہ نے رکھے۔ اس کے لیے قرآن مجید سے وہ نام تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ان کو نام مل جاتے ہیں، اور اس پر وہ اپنی کتابوں کے صفحات کے صفحات سیاہ کر دیتے ہیں، اور تقاریر گھنٹوں کی کر جاتے ہیں ان صفاتی ناموں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ تم مومنین بھی ہو، تم قانتین بھی ہو، تم صابرین بھی ہو، تم منفقین بھی ہو، تم مستغفرین بھی ہو، تم صائمین بھی ہو، تم مسلین بھی ہو، اور وہ لمبی فہرست گنواتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اتنے سارے نام رکھے ہیں، اور جماعت المسلمین کہتی ہے کہ صرف ایک نام ہے مسلم۔ اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔
کسی بھی شخص کے لیے جو عقل مند ہو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ جتنے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں دیگر نام، ان کے ساتھ کہیں بھی سماکم استعمال نہیں ہوا۔ سماکم یعنی اس نے تمہارا نام رکھا، اللہ نے، یہ صرف مسلمین کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یعنی مسلمین نام کو وہ امتیاز حاصل ہے جس کے ساتھ اللہ نے یہ جملہ فعلیہ استعمال کیا، سماکم، کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے بس، اور کسی نام کے ساتھ سماکم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ لیکن جتنے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے یہ کیا ہے؟ مومنین، قانتین، صابرین، منفقین، مستغفرین، اور جتنے بھی نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے قرآن و حدیث سے، ان میں سے کسی نام کے ساتھ سماکم نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صفات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس اعتراض کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ یہ 10 نام ہیں قرآن مجید میں، مسلمین کے علاوہ 9 نام اور ہیں۔ تو کیا کریں؟ جماعت المسلمین کے ساتھ جماعت المومنین بنا لیں، جماعت الصابرین بنا لیں، جماعت القانتین بنا لیں، جماعت المستغفرین بنا لیں، جماعت المجاہدین بنا لیں۔ کیا کوئی بھی شخص یہ کہے گا کہ ہاں یہ 10-12 فرقے بنا لو؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ نام تو گنوائے قرآن مجید سے 9-10، لیکن اپنا فرقہ وارانہ نام نہیں گنوا سکے۔ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو مسلم نام سے خصوصی چڑ رکھتے ہیں، جنہوں نے جماعت المسلمین کے خلاف بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ مطالبہ میرا ان سے ہے کہ آپ نے مسلم نام کی اہمیت کو تو ٹھکرا دیا، لیکن آپ اپنے فرقہ وارانہ نام کا ثبوت دیجئے تو بات بنے گی۔ آپ ثابت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے، دکھائیے۔ اور اگر نہیں دکھا سکتے اور کبھی نہیں دکھا سکتے تو پھر یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ مسلم کے علاوہ اور بھی نام ہیں، اگر اور نام ہے تو ان ناموں سے اپنا فرقہ بناتے۔ یہ نیا نام کیوں رکھا آپ نے؟ جملہ معترضہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ نے حدیث کہا ہے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا۔ اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو تو اللہ نے ذکر بھی کہا ہے، سورہ ہجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو پھر اہل ذکر نام کا ایک فرقہ بنا لیتے۔ اور اہل ذکر کون ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو بدعت کے مرتکب ہیں اور اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے، ان کو اہل ذکر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اہل ذکر نام بھی درست ہوگا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کہا گیا تو قرآن کو ذکر بھی تو کہا گیا، لیکن نہیں رکھیں گے۔ دوسری بات، قرآن کو اللہ نے کتاب بھی تو کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ وہذا کتاب انزلناہ، سورہ انعام میں، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ سورہ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، تو پھر اہل کتاب بن جاتے، کیوں نہیں بنے؟ اگر قرآن مجید کے ناموں سے ہی فرقہ بنانا تھا تو اہل کتاب بن جاتے، نہیں بنیں گے۔ جان نکلے گی کیوں کہ اہل کتاب تو یہود و نصارہ ہے۔ لہذا آپ کا یہ نام رکھنا نہ عقلاً درست ہے نہ شرعی لحاظ سے درست ہے۔ آپ نے شریعت سازی کی ہے، آپ نے ایک نیا نام رکھا اور فرقہ وارانہ نام رکھا، اور اس کے سہارے کے لیے آپ نے دلائل ڈھونڈے۔ دلائل ایسے دلائل کہ جن کو سن کر بندے کو ہنسی آئے، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ کہنے لگے کہ صحیح بخاری کتاب المناقب کی حدیث ہے۔ یہ وہ اعتراضات ہیں جو اہل حدیث علماء نے جماعت المسلمین پر کیے ہیں اور انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیے ہیں۔ میں اس وجہ سے جواب دے رہا ہوں کہ یہ جوابات انشاءاللہ ان کے ساتھ لگائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے۔